دعوت سخن دینا چاہوں گا اپنے مربی مشفق استاد گرامی فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فضیلت مآب شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب، گرامی منزلت جناب حافظ مسعود عالم صاحب، عزیز مکرم جناب حافظ عبدالعظیم اسد صاحب، بہت ہی قابل قدر جناب طاہر وسیم صاحب، حضرت علامہ مظفر شیرازی صاحب، جناب مولانا عبد الماجد اور ان کے تمام رفقاء، فضیلت مآب حاضرین مجلس، بہت ہی زیادہ قابل قدر عزیز القدر حفاظ کرام، میں سب سے پہلے تو اس ادارے کے منتظمین اور اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس بہت ہی بابرکت تقریب میں مجھے بھی شامل کیا اور یہ سعادت بخشی کہ میں اپنی کوئی دل کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری بات، میں اس موقع پر اپنے ان عزیزان کو جنہوں نے اس ادارے میں رہ کے قرآن حکیم حفظ مکمل کیا ہے اور اپنی عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ مکمل کی ہے، بہت ہی دل کی اتھاہ گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو بھی، اور اسی طرح اس ادارے سے جن دو بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے اور درجہ فضیلت حاصل کی ہے، میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں دینی مدارس کا معاشرتی پہلو اور اس کا کردار اس عنوان پر کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں۔ ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طریقے سے ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، وہ دینی مدارس کے کردار سے بخوبی واقف ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ وہ حضرات بھی جو بسا اوقات ان اداروں سے وابستہ ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے نا واقف ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی زیادہ اس بات کا گمان نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ باخبر ہوں، لیکن اس سلسلے سے منسلک ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں سے میں آگاہی رکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ دینی مدارس تعلیم ہی کے مراکز ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ تمام مسالک ان کے بھی یہ مدارس ہیں، اور جس میں کم و بیش 35 لاکھ بچے اور بچیاں زیر تعلیم۔ اتنی بڑی تعداد ان دینی مدارس میں پڑھتی پڑھاتی ہے اور دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے
دنیاوی علوم سے بہرہ مند ہیں، کوئی قانون دان ہے، کسی نے طب کی تعلیم حاصل کی ہے، اور کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر پیشے سے وابستہ ہے۔ ہر میدان میں اس کی خدمات ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ سرسبز کھیت، باغات، یہ پھل، یہ سبزیاں، اور دنیا میں پائی جانے والی تمام سہولتیں انسان اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے اس کو حاصل کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے وہ کون سی قوت ہے جو انسان میں یہ قدرت اور یہ طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دینی مدارس کا سب سے مرکزی کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، اللہ کی پہچان اس میں پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ بات باور کرواتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اور جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں، حتیٰ کہ آپ کا وجود اس کائنات میں اور آپ کے پاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دیکھنے، سننے، بولنے کی جو صلاحیت دے رکھی ہے، یہ سب اللہ کی کرم فرمائی۔ وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کی جب تک انسان کو معرفت نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو، اس کے کبریائی کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دینی مدارس اسی بات کو باور کرواتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ دینی مدارس کے اس کردار سے ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ آپ یقین کریں، ہم محض بچوں میں الف با پا نہیں پڑھاتے، ہم صرف انہیں ان میں لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے، ہم صرف انہیں روزگار مہیا کرنے کے لیے کچھ سند اور ڈگری نہیں دیتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ان طلباء میں اللہ کی وہ پہچان اور معرفت پیدا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ جا کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عام آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت تو موجود ہے، اللہ کی بندگی بھی وہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں وہ کبریائی، وہ اللہ کی پہچان اور اس کی عظمت موجود نہیں ہے، اس شخص کی عبادت میں اور اس آدمی کی عبادت میں جس کے دل میں اللہ کی کبریائی موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے، اللہ کی پہچان موجود ہے، اس کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ جو رات عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سر بسجود بھی ہوتا ہے، اس کا اور اس عالم کا جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے دین کی معرفت رکھتا ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس آدمی کی جو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل بات اور نقطہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں ہم نے کبھی ان کی نفی نہیں کی، ان کی افادیت اور ان کی ضرورت وہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے، ضرورت ہے ہمیں اس کی، لیکن آپ یقین کریں وہ تمام علوم ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟
کہ میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے، ملازمت کیسے حاصل کرنی ہے، اور اپنی دنیا کی ضروریات میں نے کیسی پوری کرنی ہے۔ اور وہاں پڑھنے والے 20 سال لگائیں، 25 سال اس تعلیم پر لگائیں، تو آخر کار وہ اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ڈگری دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو دکھا کے کہیں روزگار حاصل کر۔ لیکن دینی مدارس جہاں بچے پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں ہم ان بچوں میں وہ خوبی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جان جاتا ہے کہ میری اس زندگی کا مالک اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا میں مجھے زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ دیا ہے، اور جس نے میرے رزق کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس کا ایمان اس قدر پختہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس قدر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ در بدر نہیں ہوتا۔ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا دینی مدرسے کے فضلاء کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے کہیں مظاہرہ کیا ہو، جلوس نکالا ہو، ہڑتال کی ہو، دھرنے دیے ہوں کہ ہمیں بھی روزگار دو، ہمیں بھی کوئی ملازمت دو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کے سامنے کیا مثال ہے کہ پاکستان میں موجود لاکھوں مساجد، ان میں کام کرنے والے ہمارے حفاظ، ہمارے قاری، امام، خطیب، جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں انتہائی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بے چین ہے، مضطرب ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ معاشی ماحول میں رہتے ہوئے، اس وقت معاشرتی ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت ہی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا روزی رساں صرف اللہ ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو دینی مدارس اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دینی مدارس صرف یہی نہیں کہ اللہ کی معرفت انسان کو سکھاتے ہیں، بلکہ اللہ کے اس دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے وہ طور طریقے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آج آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، جو بھی اسلامی تہذیب، ثقافت اور اقدار نظر آتی ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ ان دینی مدارس کے فضلاء، یہاں پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور یہاں کے متعلقین کی وجہ سے۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہو، 1 سال کے لیے، صرف 1 سال کے لیے ان مدارس کو بند کر دیں، تالے لگا دیں ان کو، اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کسی اور کام پہ لگا دیں، اور 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی معاشرہ ہمارا جنگل کا تصور پیش کرے، کوئی تمیز نہیں رہے گی یہاں۔ آپ حیرانگی کی دنیا میں چلے جائیں گے کہ 1 سال پہلے جو احترام، اکرام موجود تھا، بڑے چھوٹے میں تمیز موجود تھی، باپ کا مقام و مرتبہ علم تھا، عورت خواتین کا احترام موجود تھا، وہ کہاں گیا؟ اور پھر اس کے ساتھ میں بھی یہ عرض کر دوں کہ یہ دینی مدارس انسان کی بقا کی ضمانت ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آخر ان مدارس کی وجہ سے انسان، اس کی آزادی، اس کی حریت کیسے وابستہ ہے۔ اس طرح سے وابستہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی اغراض سے بے غرض ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اپنی بات کرنے کا انہیں سلیقہ آتا ہے،
زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے، ان کو دیکھ کر لوگ سبق لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں جس کی ہمیں بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، لیکن یہ بہت لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہماری دینی ہے، دینی ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ دینی ضرورت بغیر معاوضے کے، کچھ خرچ کیے بغیر آپ لوگوں تک یہ لوگ پہنچاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کتنی جگہوں پر لوگ روحانیت کے لیے جاتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، فتوے لیتے ہیں، لیکن کسی بھی ادارے کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں فتوے کی فیس یہ ہے، یہاں روحانی تعلیم کی یہ فیس ہے۔ کہیں بھی آپ کو ایسا لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، کوئی بھی ڈاکٹر طب سے وابستہ ہے آج 1000 روپے سے کم فیس نہیں لیتا، اور نسخہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، جاؤ جا کے بازار سے خریدو، بھلے سے وہ نسخہ 5000 کا کیوں نہ آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آپ دیکھتے سوچتے بھی ان مدارس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ شہر سیالکوٹ بڑا مردم خیز علاقہ ہے، یہ شہر بڑا عظیم ہے، اس لیے کہ اس کی سرزمین سے جنم لینے والے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 1933 میں انہوں نے اسپین کا دورہ کیا، اور وہ سرکاری دورہ تھا۔ وہاں کی حکومت نے انہیں یہ دعوت دی تھی، چونکہ اس وقت علامہ صاحب جرمن میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر چکے تھے، اور اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنے فلسفے کی وجہ سے وہ شہرت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے اس دورے کی دعوت قبول کی اس شرط کے ساتھ کہ میں قرطبہ جاؤں گا، وہاں کی جو مسجد ہے جامع مسجد قرطبہ، میں وہاں اذان بھی دوں گا اور 2 رکعتیں بھی پڑھوں گا۔ اس شرط کے ساتھ انہوں نے یہ دورہ اس کو قبول کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو بات آپ کو سنانے کی ہے، آپ شہر سیالکوٹ کے رہنے والے، اور آپ ہی کے شہر کے اس سپود کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ بر صغیر میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں مختلف جگہوں پر انہوں نے خطبے دیے، تقریریں کی۔ ان میں ایک خطبہ ان کا الہ آباد کا مشہور خطبات ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، ہندوستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اس بر صغیر میں موجود دینی مدارس کی حفاظت کرو، اس کی نگہبانی کرو، اور ان کی رکھوالی کرو، ان کے ساتھ مکمل تعاون کرو، اس لیے ان کے وجود سے، ان مدارس کے وجود سے ہمارا وجود ہے۔ میں ایک ایسی سرزمین دیکھ کر آیا ہوں جہاں مدارس جب تک قائم تھے مسلمان وہاں اقتدار میں تھے، جیسے ہی یہ مدارس ختم ہوئے مسلمان زوال پذیر ہوئے، حتیٰ کہ اس ملک سے ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا زوال ہو۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے اندلس ہی کی، یہ اسپین ہی کی وہ سرزمین تھی۔ حضرات گرامی، یہ مدارس یہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، کوئی اس سے پیسہ نہیں بناتا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ انتہائی مشکل حالات میں یہ اپنا سارا سلسلہ چلاتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کے بھی اخراجات لاکھوں میں، لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ یہ اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا،
لیکن دو باتیں میں آپ سے ضرور عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئی کبھی بھی انہوں نے مدارس کے سسٹم کو دلوں جان سے قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے غیر مرئی طور پر ایسے اقدام ضرور اٹھائے کہ مدارس ان سے متاثر ہوں، ان کو نقصان پہنچے۔ دور کی بات نہیں میں کرتا، صرف دو ادوار کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا دور جو اس سے پہلے تھا، یہ موجودہ حکومت سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ مدارس ان لوگوں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے جو 10-10 روپے، 20-20 روپے، 50-50 روپے، 1000 روپے اس کے غلے میں ڈالتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ انہوں نے چرم ہائے قربانی پر پابندی لگائی۔ معلوم ہے آپ کو، دینی مدارس کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ چرم ہائے قربانی اکٹھی نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مدارس چرم ہائے قربانی سے چلتے ہیں، اور اس کے لیے NOC کی شرط لگائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ 4-5 سال سے مدارس کے لیے یہ ایک مشکل بنی۔ پھر یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ چرم ہائے قربانی کا کاروبار کرنے والوں پر پابندی لگائی کہ آپ یہ نہیں خریدیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال کروڑوں روپے کے یہ چمڑا جو ہے یہ ضائع ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دینی مدارس اجڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ دینی مدارس اس میں پڑھنے پڑھانے والے بڑے سخت جان ہیں، وہ اس کی بنیاد پر اپنا نظام نہیں چلاتے۔ الحمدللہ اسی طرح سے قائم دائم ہے، بلکہ اس میں ترقی ہوئی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جس ادارے میں 100 بچہ تھا وہاں 200 ہوا، جہاں 200 تھے 400 ہوا، یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ اگرچہ حکومت نے یہ پابندی لگائی اور یہ سمجھے کہ یہ مدارس 2-4 سال اور چلیں گے اور بند ہو جائیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے اور کھل جاتے ہیں۔ آپ ہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو انتہائی خاموشی کے ساتھ، بہت ہی رازداری کے ساتھ ان مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور اس سلسلے کو چلانے میں اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں وہ صرف کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدارس اسی طرح سے قائم دائم ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں ہے، اور موجودہ حکومت نے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم ریاست مدینہ ہیں اور اس کی حکومت قائم کرنے جا رہے، حالت یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ کچھ سمجھوتے کیے، معاہدے کیے، لیکن دوسری طرف اکثر مدارس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے، اکثر مدارس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ ظاہر ہے جو بھی ادارہ باوقار طریقے سے چلتا ہے اس کے اکاؤنٹ ہیں جہاں وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور بینک کے تھرو وہ سارا خرچہ کرتے ہیں تاکہ سال کے آخر میں ایک آڈٹ رپورٹ تیار کر سکیں، اور آڈٹ رپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ اس کا موجود ہے۔ حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کے اکاؤنٹ منجمد کریں، پیسہ ضبط کر لیں تاکہ یہ مدارس اجڑ جائیں، ختم ہو جائیں، اور تعاون کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی سرپرستی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ اس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو، لیکن اس کے باوجود مدارس اسی طرح سے قائم ہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے اپنے ہاں زیر تعلیم بچوں کو اسی طرح سے خوراک مہیا کر رہے ہیں، اساتذہ کو اسی طرح سے ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں اسی طرح سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ شخص بہت ہی عظیم ہے جو دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، آپ میں سے کون لوگ ہیں جو میری نصرت کریں گے، دین کی نصرت کریں گے. وقال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم دین کی مدد کریں گے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ یثرب کے رہنے والے ان لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، اپنا مال و متاع اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اخوت کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا تھا. آج ان لوگوں کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ انصاری. ان کو ہم انصاری کہتے ہیں. وہ تمام انصاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان مہاجرین کے ساتھ انہوں نے تعاون کر کے اس دین کی آبیاری کی اور اس کے نصارہ بنے، اس کے مددگار بنے. آج بھی اسی طرح کے جذبے کی ضرورت ہے، اسی جذبے کی آج بھی ضرورت ہے. جب مدارس کے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے اور آ رہا ہے اور ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی وہ درجہ پائیں، آپ بھی وہ انصاری بنیں اور دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ نصارہ کا وہ مقام لیتے ہیں، انصاری بنتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یہ دین ہمیشہ تازہ رہے گا اور یہ مدارس آپ کے لیے ایسے لوگ، ایسے رجال کار پیدا کرتے رہیں گے جو دین کی مددگار ہوں گے اور آپ تک اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں دینی مدارس عظیم الشان کردار ادا کر رہے ہیں وہاں آپ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ نصرت دین کے ضمن میں ان مدارس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کا مستقبل وہ روشن ہوگا، وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کی آزادی، اس کی حریت، اس کا امن کوئی تباہ نہیں کر سکے گا الا کہ وہ بدبخت جو یہ سمجھتا ہے کہ میں آزادی کے نام پر اللہ کے دین سے بغاوت کر دوں، اللہ کے دین سے میں سرکشی کروں. جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی اپنے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے اٹھے ہیں جو دین سے بغاوت کر رہے ہیں، جو ہماری روایات اور ثقافت سے بغاوت کر رہے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، دین کی بات نہیں، انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں. اور ان کی پشت پر بڑی قوتیں ہیں اور وہ ان کو ہر طرح کی سہولیات بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے نہ صرف نفرت کریں بلکہ ان کی شدید مذمت بھی کریں اور ان کا راستہ روکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو دین سے وابستہ کریں اور ان کی مدد کریں اور اس کا بہترین ذریعہ یہی دینی مدارس ہیں. میں آخر میں دوبارہ اپنے تمام کرم فرماؤں کا، منتظمین کا اور اس ادارے کے اساتذہ اور اسی طرح جناب محترم طاہر وسیم صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کو ثابت قدم رکھے اور مزید ہمت سے نوازے. یہ ادارہ جس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ان حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح آخر میں اپنے عزیزان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. نہایت ہی قیمتی معروضات دینی مدارس کے معاشرتی پہلو کے حوالے سے پیش فرما رہے تھے فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ. حضرات گرامی، ابھی اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں ہماری جماعت کے معروف عوامی خطیب
مقرر شرعی بیان قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ، میں ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور اس وقت میں ملتمس ہوں ہمارے معزز مہمان گرامی فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم اسد حافظہ اللہ سے کہ وہ چند منٹ اپنے معروضات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ فضیلت مآب استاد گرامی حافظ مسعود عالم صاحب اور نہایت مشفق استاد جناب پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، جناب حافظ عبد الماجد صاحب، ویس عظیم ادارے کے بانی شیخ صاحب اور دیگر مہمانان گرامی علماء کرام اور ذی وقار طلباء اعظام، مجھے اس علمی دانشگاہ پر حاضری سے بے انتہا مسرت اور خوشی نصیب ہوئی ہے۔ غیبانہ تعارف اور رابطہ تو تھا، مگر آج زیارت بھی نصیب ہوئی، دل باغ باغ ہوا۔ یقینی طور پر دینی مدارس جہاں جہاں بھی جس جس درجے میں بھی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام، اللہ کی وحی اور اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور اس سلسلے میں جو جتنا ذرہ ذرہ یا بہت زیادہ تسبیح توفیق تعاون کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، یہ سارے طبقات باعث عز و شرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقینی طور پر حضرات گرامی، دینی مدارس اسلام کے کلے ہیں، اور یہ مسجد اور مدرسہ جب تک مضبوط تھے تو یہ اقتدار اور اختیار اور دنیا کی رہبری اور رہنمائی یہ مسلمانوں کے پاس موجود تھی۔ جب ہم نے مسجد اور مدرسے کے سسٹم اور نظام کو کمزور کر دیا تو تب ہی یہ ساری سعادتیں اور خوش بختیاں ہم سے روٹھ گئیں۔ یہ چیزیں ہم سب کے علم میں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دانشگاہوں کو، ان تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں۔ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے۔ اس مقابلے کے دور میں جس نے جتنی محنت کرنی ہے اتنا ہی پھل پانا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے تعلیمی ادارے محنت کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ادارے دینی میدان میں محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت زیادہ مقام اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہوپ آف جنہ اسکول سسٹم اور عمر بن عبدالعزیز یونیورسٹی، یقینی طور پر میں تو پہلی دفعہ اس میں حاضر ہوا ہوں، ابھی تک پورا میں اس کا وزٹ بھی نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ ان کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا بھی ممکن ہوا دارالاسلام اور اس کی انتظامیہ ان کے ساتھ ہر طرح سے عملی طور پر شرکت کا موقع حاصل کرنے کی خوشی محسوس کریں گے۔ یہ نوجوان جو ننھے منھے طلباء فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ان کے والدین کو مبارک ہو کہ جنہوں نے
سب سے بہترین سب سے قیمتی انویسٹمنٹ کی ہے اور سب سے بہترین بزنس کیا ہے. یہ سیونگ یہ آخرت کی سیونگ ہے اور جنت کا راستہ ہے یہ. تو اس راستے کے لیے سب سے قیمتی متاع جو انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے وہ پیش کر دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اور انسان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے نوازے. میں انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں اور ہر اعتبار سے یہ عزم اور جذبہ اپنے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں قدم بقدم شانہ بشانہ اور ان کو مضبوط کریں اسباب میں وسائل میں ذرائع میں. کیونکہ دینی تعلیم یہ انسان کو انسان بناتی ہے انسانیت کی معراج تک پہنچاتی ہے. یہ تعلیم برائے تربیت ہے اور دنیاوی تعلیم محض تعلیم برائے معیشت ہے. بہت زیادہ فرق ہے. دنیاوی تعلیم ذرائع پر اسباب پر اور وسائل پر فوکس کرتی ہے اور دینی تعلیم مقاصد کو فوکس کرتی ہے مقاصد پر محنت کرتی ہے. اور مقصد جو ہے جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو ذرائع اسباب اور وسائل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن جس تعلیم میں انسان مقصد کو ہی بھول جائے تو یقین جانیے وہ تعلیم بے روح ہو جاتی ہے بے لذت ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد ثمرات اور نتائج ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ تربیت سے خالی ہے علم سے بھرپور ہے لیکن عمل سے خالی ہے. تو دینی تعلیم جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاقیات کا ایسا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ احسان اور قربانی اور دوسروں کے لیے جینے کا گر سیکھ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا